ان کا یہ معمول تھا جو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب ہیں جو خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہے کہ مہمانوں کا تمام انتظام تمام امور انہی کے ذمے تھے، جن میں سر فہرست سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا انس، اور ان حضرات کی جو سرپرستی کرتے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا یہ کام۔ تو مدینہ المنورہ میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید بن دسنہ۔ وہ یہودیوں کا ایک عالم ہے۔ وہ ایک دن ان میں سے کچھ حضرات سے ملا اور اس نے یہ کہا کہ میں بھی آسانی کے ساتھ ادھار پر پیسے بھی دے دیتا ہوں، سامان بھی دے دیتا ہوں، رقم بھی دے دیتا ہوں۔ تو چنانچہ اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ حضرات مجھ سے بھی ضرورت کے وقت جو ہے وہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو بات آئی گئی ہوگی، لیکن ایک دن کچھ ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ قرض لیا مہمانوں کے آنے پر۔ تو چنانچہ 1 مہینے کا معاملہ طے ہوا کہ 1 مہینے کے بعد آپ کا قرض لوٹا دیا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی وقت پورا ہونے میں 3 دن باقی تھے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو بیچ چوراہے کے یہ مل گیا، اور اس نے قصداً نبی السلام کو مخاطب ہو کے بڑی تلخی کے ساتھ، آج ہم دہرا نہیں سکتے لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، ان لفظوں کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشتعال میں آ جائیں، اکساوے میں آ جائیں، بھڑک جائیں۔ تو چنانچہ جب اس نے ایسی 2-3 باتیں کہی تو اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ باتیں کہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، تمہارا تو کام ہے بھی اس کو یقین دلاؤ کہ ابھی وعدے کی مدت میں 3 دن باقی ہے اور ہم وعدے کے مطابق تمہارا قرضہ لوٹا دیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا چلیں خیر، یہ جو معاملہ ہونا تھا ہوا، لیکن اس کو فلاں جگہ لے جاؤ تو وہاں کھجوریں پڑی ہیں، ذخیرہ کیا ہوا ہے، تو اس بندے کو اس کے قرض کے مطابق اتنی کھجوریں دے دو، اور پھر کچھ ایکسٹرا بھی دینا ہے، فالتو بھی دینی ہے 2-4 کلو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ٹھیک ہے، جو اس سے قرض لیا تھا واپس دینا ہے، ایکسٹرا کیوں دینی ہے، فالتو کی دینی؟ فرمایا تم نے اس پہ تلوار نہیں نکالی؟ جبکہ سامنے سے بھڑکانے والا، اشتعال کرنے والا بھی دوسرا بندہ ہے، پھر بھی نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو کہہ رہے نہیں، اس کے بھڑکانے کے باوجود تم جو تھوڑا سا بھی بھڑکے ہو تو اس کا بھی معاوضہ دینا ہے۔ تو چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، عمر رضی اللہ عنہ کو لے گئے، اس بندے کو اس کو کھجوریں دی، ایکسٹرا کھجوریں بھی دے دی، تو وہ جو بندہ تھا زید بن دسنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس نے گھٹنا پکڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک طرف تو بدتمیزیاں کرتا ہے اور اب رو کے دکھا رہا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں عمر، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، میں نے توریت بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، زبور بھی پڑھی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں میں اکثر ان میں دیکھتا ہوں تو ایک باقی تھی، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کائنات کے لیے اللہ نے جن کو تمام کائنات کا امام بنا کے بھیجا ہے، ان کے سامنے اگر کوئی ان کا دشمن، ان کا کوئی مخالف، ان سے نعوذ باللہ کوئی
مخالفت رکھنے والا بندہ جب ان کو نعوذ باللہ بھڑکانے کی کوشش کرے گا تو وہ اتنے حلیم ہیں، اتنی شفقت والے ہیں کہ وہ کبھی کسی کے کچھ بھی کہنے کے اوپر اشتعال میں نہیں آتے۔ تو کہنے لگا جب میں نے نبی علیہ السلام کو تمہارے سامنے سخت باتیں کہیں پھر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی شکن نہیں آیا، نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا، انہوں نے مجھے آگے سے ڈانٹا نہیں، مجھے یہ نہیں کہا کہ تم وعدے سے پہلے میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے آ گئے۔ ان کی شفقت اور حلیمی نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کا اگر کوئی رہنما اور مربی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب طائف میں نبی علیہ السلام پر لوگوں نے حملہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے سے پہلے جو طائف کے بدترین بدماش تھے انہوں نے جو لفظ کہے ہیں، میں پھر ان الفاظات کو یہاں کاپی نہیں کروں گا کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی شان میں وہ لفظ درست نہیں تھے، لیکن وہ لفظ ایسے تھے کہ اگر کوئی عام بندہ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ کہا جب دشمن کا دباؤ زیادہ تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کو پکڑ رکھا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پیچھے ہٹ کے دوبارہ، فرمایا نہیں، میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں۔ یعنی اپنے دادا سے اتنا پیار تھا کہ اپنے دادا کا نام بھی میدان جنگ میں لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ تو اس یہودی نے زید بن دسنہ نے جب نبی علیہ السلام کو بھڑکانے کی نعوذ باللہ کوشش کی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام لے کے بے ادبی کی تھی، پھر بھی رسول اللہ نہیں بھڑکے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کسی ایک عام آدمی کو اس کے ماں باپ کا نام لے کے کچھ کہہ دیا جائے، اس کے گھر والوں کا نام لے کے کچھ کہہ دیا جائے تو 4-5 تھپڑ تو میرا خیال بنتے ہی ہیں، اس سے کم پہ تو بات نہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں طائف میں کیا کچھ نہیں کہا، اور جو ساتھ میں خدام ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں ان لوگوں کے لیے، فرمایا نہیں، میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، مشکلات کھڑی کرنے نہیں آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ہم نے جو سیکھا ہے وہ نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور جو قیامت تک سیکھتے رہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کی عام زندگی میں اگر کوئی آپ کو بھڑکانے کے لیے آئے، عام زندگی میں اگر کوئی آپ کو اکسانے کے لیے آئے، عام زندگی میں کوئی آپ کو لڑوانے کے لیے کسی سے آئے تو اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، بلکہ اپنی عقل سلیم کے ساتھ حلم کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بہکاوے میں آنے والا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ بہکاوے میں نہ آنے کا مطلب یہ کہ ہم بزدل ہیں، نہیں، یہ جو نبی علیہ السلام کسی کے کہنے پہ بہکاوے میں نہیں آئے، یہ نبی علیہ السلام کسی کے اکسانے پر جوش میں نظر نہیں آتے، وہی نبی علیہ السلام میدان بدر کے فاتح ہیں، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فتح مکہ کی گئی ہے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی طاقت کا لوہا بھی کائنات کے تمام دشمنوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن عام زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کہنے پر کبھی بھڑکاوے میں نہیں آئے۔ ہمارے ہاں کیا اصول ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی بڑا کیسے بنتا ہے؟ یہ راز کی بات آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آدمی، مسلمان نہیں، کوئی بھی، کوئی پردھان بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، کوئی کسی ملک کا صدر بن جائے، کوئی کسی قوم کا رہنما بن جائے، کوئی کسی بڑی پارٹی کا پردھان بن جائے، یہ بنتا کیسے ہے بندہ پتا ہے آپ کو؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو صبر اور حلم کے ذریعے چلتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے نہیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تانوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو چگلیوں کا جواب نہیں دیتے، جو حسد کرنے والوں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں،
وہ اپنے مشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کس طرف بڑھنا ہے۔ اچھا جب یہ اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، یہ جب اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ برباد کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پہنچتے تو اس لیے اوپر ہیں کہ ان میں صبر ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، توجہ نہیں دیتے دوسروں کی طرف، فالتو باتیں نہیں کرتے، فالتو سنتے نہیں۔ لیکن جب یہ پوری اونچی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں نا، جب بڑی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد صبر ان کے ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے، حلم ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی ان کا چمچہ جب ان کو آ کے بھڑکاتا ہے، اکساتا ہے کہ فلاں نے تمہارے خلاف یہ کہہ دیا، تو یہ کہتے ہیں اس پہ مقدمہ ڈال دو، فلاں نے تمہارے خلاف یہ کہہ دیا، یہ کہتے ہیں اس کو مار دو، فلاں نے تمہارے خلاف یہ کر دیا، یہ اس کو کہتے ہیں نکال دو۔ پھر جب یہ دشمنیاں لینے لگتے ہیں، جب اونچے مقام پر پہنچ کے گھٹیا کام کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کے تخت، ان کے تاج جو ہیں وہ چند سالوں میں مٹی میں مل جاتے ہیں، کیونکہ اوپر پہنچے تھے صبر اور حلم کی وجہ سے، اور اوپر پہنچنے کے بعد صبر اور علم باقی نہیں رہا، اس لیے واپس زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سکھایا بھائی؟ کہ تانا دینے والوں کی کوئی پرواہ نہیں، بھڑکانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہو کہ سامنے والا بندہ آپ کا مخلص ہے یا نہیں، آسان طریقہ ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں، سارا علم اپنے والد شیخ الاسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہی سے سب کچھ سیکھا۔ تو اکثر ہم جب ان کے پاس بیٹھتے تھے تو کسی نے آ جانا، ارے مولانا حضرت ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہ کہتے میں تو ان کو نہیں مانتا، فلاں جگہ گئے تھے، وہ کہتے مسلمانوں کی ایسی کی تیسی، فلاں جگہ گئے تھے جی اس نے اسلام کے خلاف۔ تو جب والد صاحب اس کو پوچھتے بھائی تیرا کیا معاملہ ہے، تو اپنا بتا، جو ہمارا اس کے ساتھ ہے بعد میں نپٹیں گے، تو اپنی پریشانی بتا، جو اسلام کے خلاف کہا وہ بعد میں دیکھیں گے، تو اپنا دکھ بتا۔ تو اس نے کہا جناب جی میرے تو 2 لاکھ پھنسے ہوئے، نکلوا دو، میں تو اس کا کرایہ دار ہوں، میرا مکان بچوا دو۔ تو جو لوگ ذاتی مفادات میں قاعدہ ہوتا ہے نا، دنیا والے جو ہیں جس سے فائدہ حاصل لینا ہوتا ہے، پہلے اس کو آ کے بھڑکاتے۔ دنیا کا عام قاعدہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر ان کو کسی بڑے بندے سے کام لینا ہے، یا اپنے باپ سے کچھ پیسے نکلوانے، یا ماں سے کچھ مطلب کی بات کرنی ہے، یا بیوی سے، تو وہ پہلے کیا کرے گا؟ دیکھے گا بھی اس کو کون سی مکھن ملائی لگا کے بھڑکاؤں کہ یہ اس طرح بھڑک جائے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ لوگ پہلے بھڑکاتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ زور سے صلی اللہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم بھڑکتے نہیں ہیں۔ ملک میں مسلمانوں کا کیا مسئلہ آج کل پھنسا ہوا ہے؟ قرآن نے کہا نا کہ اگر کوئی تمہیں خبر دینے کے لیے آئے تو خبر سن کے کسی قوم پہ نہ چڑھ دوڑنا، پہلے جو خبر لے کے آیا اس کی تصدیق کرنا کہ یہ بندہ کیسے۔ ہمیں پتہ ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پہ 90% چیزیں جھوٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ آئی ٹی سیل والے بنا کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف جو بن کے بنا اسٹیکر آ رہے ہیں وہ جھوٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھدار لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ ذرا سی بات پڑھ کے بھڑک جاتے ہیں، اور بھڑکنے کی وجہ سے آپ مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ میں ثابت قدمی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر بھڑکنے کے علاوہ درست کام کرتے تو پھر ووٹ صحیح طرح نہ ڈالتے۔ بھڑکنے کے علاوہ اگر درست کام کرتے تو نمائندہ اچھا نہ چنتے۔ صرف بھڑکنے سے ہی اگر دین حاصل ہو سکتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب جو عام لوگ ہیں وہ بھڑکتے ہی پھریں سڑکوں کے اوپر، تو اس کا مطلب وہ دیندار ہو گئے۔ معیار طے ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت معیار طے کیا ہے زندگی کا، انسانوں کو راز بتا دیا ترقی کا
ये बड़ी बड़ी कई फैक्ट्रियां खंडर बन गई, कई बड़ी बड़ी मिलें खंडर बन गई, कई बड़े बड़े खानदान खंडर बन गए, कई बड़ी बड़ी बादशाहियां खंडर बन गए। क्यों? क्योंकि जब वो पावर में आए, जब वो ऊंची जगह पर पहुंचे, उनके बाप दादा हिलम वाले थे, उनके बाप दादा सबर वाले थे। जब इनके पास ताकत आई तो इन्होंने सबर का दामन छोड़ दिया। ये हर एक अहरे गहरे की बात सुनने के बाद दूसरों के खिलाफ साजिशें घड़ने लगे, इसलिए ये सुरैया से जमीन के ऊपर आ गए हैं वापस। हम जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं? आपका मिजाज कैसा है? हमारा नेचर कैसा है? कभी ये सोच रहे हैं भी हमारा मिजाज कैसा है? क्या हम जरा सी बात पे भड़क जाते हैं? क्या हम जरा सी बात पे लड़ने लगते हैं? क्या हम जरा सी बात पे फौरन इंतकामी बातें करने लगते हैं? क्या हम जरा सी बात पर आखिरी नतीजे तक का ऐलान कर देते हैं? आप क्या कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में कहा गया कि अल्लाह के प्यारे नबी आप हुक्म दें तो हम इन पहाड़ों को मिला देंगे और इस पूरी कौम को खत्म कर देंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम पर पाबंद रहेंगी। और आज दुनिया की सबसे बड़ी तफसीर की जो मस्जिद है, सबसे बेहतर जहां कुरान पढ़ाया जाता है, वो ताइफ के अंदर मौजूद है। हमें यह तय करना है, दीन सिर्फ नमाज में नहीं है। नमाज के जरिए हम दीन को मुकम्मल सीखते। नमाज दीन का वो मुकम्मल सतून है जिसके जरिए हम जीने का ढंग सीखते हैं। नमाज हमें दिखाती नहीं कि जब नियत बांध ली अब जो मर्जी हो जाए, सब्र से काम लो, उस वक्त तक कोई हरकत ना करना जब तक सलाम ना फेर ले। नमाज हमें सिखाती नहीं इताअत और फर्मा बरदारी। नमाज हमें सिखाती है सुकून, सब्र। और अगर नमाज के दौरान ही अभी किसी का मोबाइल बज जाए तो बाकी प्रधान और चौधरी और इमाम सोचते हैं बस सलाम फेर के आज बताते हैं इसको कि तेरा मोबाइल बजा कैसे है। बस दिल का जो मामला है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला नाराज हुए इस बंदे पे, फरमाया नहीं, इसका भी कंपनसेशन देना है। नाराज होने वाली तो बात ही कोई नहीं थी। और जबकि सामने वाला खुद मान रहा है कि मैंने नाउज़ुबिल्लाह आपको भड़काने के लिए ये बातें कही। तभी तो कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम को साहिब खुल्क अजीम कहा कि कायनात में जो सबसे बेहतर नमूना है इंसानों में, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। कुफार मक्का ने नऊज़ुबिल्लाह कहा था ना कि आप अल्लाह के नबी कैसे बन गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि फलां आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने ये कुछ दिया। नहीं, कुरान में भी जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते क्यों 40 साल तुम्हारे दरमियान नहीं गुजरे? क्या हमारा किरदार, हमारी गुफ्तगू, हमारा कारोबार, हमारी निगाहें, हमारी जुबान, हमारा लबो लहजा, हमारी सखावत इस बात की गवाही नहीं देती कि कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला कोई नहीं है? तो दीन आदात से शुरू होता है, इबादात से नहीं शुरू होता। आदतें दुरुस्त करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी आदत को अच्छा बनाना है, बात बात पर भड़कना नहीं है, ना मजहब के मामले में, ना कारोबार में, ना मुलाजमत में, ना घर में, ना तालीम के दौरान। बात बात पर नहीं भड़कना है, पहले सब्र और हिलम को इख्तियार करना है। अगर आप सब्र करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या कहा, बड़ी मशहूर आयत है, सारी दुनिया के मुसलमानों को याद है, इन्नल्लाह, अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया कि जो सब्र करेंगे उनके साथ कौन होगा भाई? जो सब्र करेंगे उनके साथ अल्लाह होगा, जो सब्र करेंगे उनके साथ रब की जात होगी, जो सब्र करेंगे कायनात का मालिक उनका मुहाफिज बन जाएगा, जो सब्र करेंगे उनकी पुष्ट पर अल्लाह की ताकत आके खड़ी हो जाएगी। जो सब्र करने वाले होते हैं
रिवायतों में लिखा है कि एक बुढ़िया कहीं झोपड़ी का जो इलाका था ना, बादशाह महल बनाने लगा तो झोपड़ी उस इलाके में आ गई। बादशाह ने बुढ़िया को कहा कि तुम पैसे ले लो और अपनी झोपड़ी यहां से हटा लो। तो कहने लगी मैं पका हुआ फल हूं और 4-5 साल जीऊंगी, मर जाऊंगी तो तेरा ही है, ले लेना। लेकिन बादशाह बाज नहीं आया। वो बुढ़िया कहीं कारो काम के लिए बाजार गई तो उसने करिंदे भेज के उसका घर गिरवा दिया। बुढ़िया ने आके वहां दुआ की थी बड़ी सब्र के साथ। उसने कहा कि अल्लाह मैं बिला शुबा बाजार गई थी, मैं घर पर मौजूद नहीं थी जब मेरा घर गिरा दिया गया, लेकिन मेरे रब ये तो बता कि जब मैं यहां से चली गई थी तो तू तो यही था, तू तो कहीं नहीं गया हुआ था। फिर वो महल नहीं बना कभी, वो सल्तनत नहीं चली। अक्सर जो लोग बर्बाद होते हैं ना, जितने भी लोग बर्बाद होते हैं दुनिया में, कई हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का भट्टा बैठ जाता है, हुकूमतों का तख्ता पलट जाता है, ये बद्दुआओं से नहीं बैठता। पंजाबी दी कहावत है, कांवा दे कहन न ढगे नहीं मरदे। कौवा जो होता है ना, उड़ता है ना जब, वो रोज सोचता है कि एक आधा झोटा मर जाएगा तो हम खाएंगे। पंजाबी दी कहावत है, कांवा दे कहन न ढगे, उनके कहने से नहीं होता कुछ। हाँ, बद्दुआओं से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी के दिल की आह लग जाए तो फिर बचता पीछे कुछ भी नहीं है। इश्तियाल में नहीं आना है, भड़कना नहीं है। अगर भड़क भी गए तो फौरन तौबा करनी है, इस्तगफार करनी है। अल्लाह को बंदे पसंद हैं जो जल्दी अल्लाह से रुजू करते हैं। अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो जल्दी अपनी गलती मान लेते हैं। अल्लाह को बंदे अच्छे लगते हैं जिनको जल्दी एहसास हो जाता है कि हमने फलां का दिल दुखा दिया, और जो हट धर्म हो अड़ जाए अपनी जगह कि मैं तो टस से मस नहीं होता, उनको बद्दुआएं नहीं लगती, उनको दूसरे के दिल की जो आह होती है ना वही लेके बैठ जाती है। इसलिए हमारे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने हमारी ये तरबियत फरमाई है कि सामने वाले की गैर जरूरी बातें सुन के आपने फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं करना है। जो ताकतवर लोग होते हैं ना, जो ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर सिर्फ वही नहीं जिनके पास गाड़ी बंगला पैसा हुकूमत, नहीं। जो ताकतवर लोग होते हैं वो जल्दी जवाब नहीं देते। वो कहते ना खानदानी गैर खानदानी, अरे कोठियां मकान बंगले लंबे लंबे लकब लगा दो किसी के नाम के आगे पीछे, पौधा लग जाए, वो खानदानी थोड़ी है। जो इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है वो खानदानी है, जो लोगों के लिए परेशानियां पैदा करता है वो खानदानी नहीं है। क्योंकि जैसी फसल बोओगे वैसी तो काटोगे, जैसी बोओगे वैसी तो काटोगे ना। तो खानदानी वो थोड़ी हुए जिन्होंने बढ़िया कल्फ लगा के कपड़े पहन लिए और बढ़िया पगड़ी दाढ़ी टोपी पहन ली और बढ़िया गाड़ी में बैठ रहे, बढ़िया टहल रहे, बढ़िया फैक्ट्री है, बढ़िया इंजीनियर है, बड़े डॉक्टर बन गए या बहुत बड़े ओहदेदार बन गए, इंजीनियर बन गए। नहीं भाई, अगर उनके मिजाज से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, अगर जिस्म उनका वजूद चलता हुआ दहशत का आलम बरदार है कि लोग दाएं बाएं हट रहे हैं कि हमें गाली ना दे दे, ये खानदानी थोड़ी है। गधा कोई खानदानी नहीं है। खानदानी लोग जो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलते हैं, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा से प्यार है, वो लोगों के लिए क्या करते हैं जी? आसानियां पैदा करते हैं। और लोग कौन से? लोग कौन से? आप कहोगे लोग ये सड़क पे आ रहे, नहीं भाई, अम्मा अब्बा भाई बहन बेटा बेटी चचा रिश्तेदार करीब के यार दोस्त, जो उनके लिए आसानी पैदा कर दे, जो जरा जरा सी बात पर उनके लिए मुश्किलात खड़ा करे, तो इसका मतलब कि इसका नाम तो जरूर किसी खानदान से जुड़ा हुआ है, इसकी रगों में खानदान की रिवायतें जो है वो बाकी नहीं।
تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی ذاتی زندگی کے اندر اشتعال سے دور صبر، ہمت اور جرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔